هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور نہ سمجھیں آپ ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا، سبقو کہ وہ سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے آپ سے، کہ وہ آپ سے جیت جائیں گے۔ یہ کبھی مت سمجھنا یہ کافر ہیں، یہ آپ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتے۔ انہم لا یعجزون، وہ تمہیں کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ جی، اب ایک تو ان کا خوف تم نے دل میں نہیں ڈالنا کہ یہ کافر تمہیں عاجز کریں گے، جس طرح بدر کے میدان میں اللہ نے انہیں شکست دی ہے، آگے ہر میدان میں شکست ہی نہیں کی ہوگی۔ لیکن تم نے پھر یہ دل میں نہیں سوچ لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی ہے تو ہم اب سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیں۔ آگے ساتھ ہی کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو لہم ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ جو تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے نا، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے اپنی طاقت تیار کرو۔ من قوت میں سے، ومن رباط الخیل اور گھوڑے باندھنے میں سے، ترہبون بہ جن سے تم ڈراؤ ان کے ساتھ، عدو اللہ اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو۔ اس میں نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس وقت یہ گھوڑے ہی تھے اور افرادی قوت، تلواریں، نیزے، یہ ساری چیزیں تیار کرو۔ اور آج کے دور میں جدید اسلحہ، ایٹم بم اور مزید توپیں اور بندوقیں، گولے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور پھر فوج تیار رکھو، فوج کی ٹریننگ، اور پھر جدید خفیہ طریقے جنگ کرنے کے، کارروائیاں کرنے کے، وہ سب اس میں شامل ہیں کہ یہ چیزیں اپنے دشمن کے خلاف تیار رکھو جس سے تم دشمن کو ڈرا سکو۔ اور آج ہمارے ملک کے پاس ایٹم بم موجود ہے جو کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک کافروں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اس دور کا سب سے جدید ترین ہتھیار۔ لیکن اس کے بعد کئی ہتھیار ایسے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، وہ کافروں سے خریدنے پڑتے ہیں، اور کسی مسلمان کے ملکوں کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر وہ کافر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اپنے ہتھیار بیچتے ہیں، وہ ہتھیار بنانے میں اب سے آگے ہیں، اور کئی دنیا کی چیزیں بنانے میں، جدید مشینریاں جتنی بھی ہیں، ہوائی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرینیں ہیں، اور کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، وہ دنیا کی جدید چیزیں بنانے میں ہم سے آگے ہیں، ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس اللہ کے اس حکم کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت ان کافروں نے دی، وہ بہت آگے نکل گئے دنیا میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی، ہم مسلمانوں کو اس میدان میں آگے آنے کی توفیق دیں۔ اور اصل جو سائنسدان تھے نا جنہوں نے کلی اور طریقے پیش کیے، وہ اصل شروع میں مسلمان تھے، جابر بن حیان اور کئی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے یہ جدید سائنسی چیزیں ایجاد کیں۔ آج انہی کی کتابیں پڑھ کے، انہی کے بتائے ہوئے کلی استعمال کر کے وہ کافر ترقی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، جس سے تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور کچھ دوسروں کو بھی ڈراؤ، من دونہم جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم نہیں جانتے تم ان کو، اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے ان کو، وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم تو پورا تمہیں دیا جائے گا اس کا بدلہ، وانتم لا تظلمون تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہ ہتھیار خریدنے میں، اسلحہ خریدنے میں، گھوڑے تیار کرنے میں، اللہ کے راستے میں ایک روپیہ بھی اگر خرچ کرو گے نا، اللہ پورا بدلہ دے گا۔ اس میں کنجوسی نہیں دکھانی، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنی جان بھی استعمال کرو، اللہ کے دشمنوں کے لیے پوری بھرپور قوت تیار کرو۔ جی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر جنحوا وہ مائل ہو جائیں، للسلم سلامتی کی طرف، صلح کی طرف، اگر وہ کافر تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں، فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کرنے کے لیے مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کریں، انہو بے شک وہ السمیع العلیم کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اصل جہاد کا جو مقصد ہے وہ دین کا غلبہ ہے، کہ دین غالب آ جائے اور کفر مغلوب ہو جائے۔ جہاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر مسلمان بنانا ہے، یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔
جو آج کل کافروں نے سمجھا کہ قرآن میں یہی جو آیتیں ہیں نا، پیچھے بھی پڑھی آگے بھی آج جہاد کی ترغیب کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کہ اسلام نے جہاد کرنے کا حکم دیا کہ کافروں کو مارو، جہاں پکڑو وہیں مار دو، تو لہذا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ ان کے لیے جو کافر آئیں لڑنے کے لیے، تم مسلمانوں پر ظلم کریں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مسلمانوں کو اللہ نے جہاد اور تلوار اٹھانے کی اجازت دی جن پر پہلے ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اسلام غالب آ جائے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے کسی کو کلمہ پڑھانا ہے، یا جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو قتل ہی کرنا ہے۔ یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اسلام کے راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اگر وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتے، مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، اپنا راستہ، آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ لیکن صلح کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کافر زمین پر رہیں گے لیکن جزیہ اور ٹیکس دے کر رہیں گے، جزیہ اور ٹیکس دیں گے، آپ ان کے مال کی بھی حفاظت کریں گے، آپ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کریں گے، ان کو کچھ نہیں کہنا، وہ رہیں گے، لیکن مغلوب ہو کر غلبہ اسلام کا ہوگا۔ یہی مقصد ہے جہاد کا، کہ غلبہ اسلام کا ہو۔ آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں اور اللہ پر توکل کریں۔ جی وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ دھوکہ دیں تمہیں، اگر دل میں یہ آئے کہ یہ جو صلح کر رہے ہیں نا حقیقت میں صلح نہیں ہے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے صلح کرتے ہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے۔ یہ دھوکہ دیں گے نا تو اللہ تو ہے، اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات أَيَّدَكَ، جس نے تائید کی آپ کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، جس نے آپ کی مدد کی اپنی خاص مدد کے ساتھ، بدر میں فرشتوں کو نازل کر کے آپ کی مدد کی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی۔ اگر یہ کافر آپ کو دھوکہ دیں گے تو کئی مومن ایسے بھی تو ہیں نا جو آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے مومن اللہ نے آپ کو دے دی ہیں۔ اور دوسرا اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ حسبک اللہ، آپ کو بھی اللہ کافی ہے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دی اس نے بین قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ نے الفت اور محبت ڈال دی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں آپس کی بھی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈال دی۔ لو انفقتا، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، جتنا کچھ بھی زمین میں ہے نا، اگر آپ سارا بھی خرچ کر دیتے نا، ما الفتا بین قلوبہم، آپ ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں نا محبت کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، دلوں پر جو کنٹرول ہے نا وہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ دنیا کے مال سے محبت آ سکتی ہے، نہ ہی پیسے سے، نہ ہی سکون مل سکتا ہے، اس دنیا کے مال سے نہ سکون مل سکتا ہے، نہ دولتوں سے، نہ شہرتوں سے، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں سے، عیاشیوں سے، فلموں گانوں سے، کسی چیز سے نہیں، اور نہ ہی محبت ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ کا اختیار سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا اختیار ہے۔ اسی لیے فرمایا نا لو انفقت ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے نا سارے کا سارا خرچ کر دیتے تو آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ لیکن اللہ نے وہ محبت ڈالنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق والا بنایا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ ہوتے نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ سخت مزاج ہوتے اور کرخ باتیں کرنے والے ہوتے تو آپ کے قریب بھی کوئی نہ آتا۔ تو آپ کی باتوں میں نرمی ہوتی تھی، اخلاق ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ بہانا، ان صحابہ کرام نے وہاں پر اپنے خون کی ندیاں بہا دیں۔ اتنا آپ کے ایک اشارے پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو آج بھی کسی کے دل میں محبت اگر آپ نے پیدا کرنی ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا اخلاق۔ جتنی مرضی دولتیں خرچ کر لیں نا، دولتیں خرچ کرنے سے محبت نہیں آ سکتی۔ اچھا اخلاق اور میٹھا بول، میٹھی زبان ہے نا۔ وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مختلف جملے، ایک گاڑی ٹرک کے پیچھے نا بہت بڑا سا دل بنا ہوا اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ پہلے بھی میں نے میرے خیال سے بتایا آپ کو، دل برائے فروخت، قیمت
صرف ایک میٹھا بول، ٹھیک ہے نا، ایک میٹھا بول، اس سے جو ہے نا دل میں محبت آ سکتی ہے. اور میٹھا الفاظ کی بڑی طاقت ہوتی ہے، لفظوں کی بڑی طاقت ہے. جو کام دولتیں نہ کر سکے نا وہ لفظ کر دیتے ہیں، جو کام دولت نہ کر سکے وہ کام لفظ کر دیتے ہیں. عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا تو بڑی دولتوں کی وہ آفر کرتے ہیں، لیکن وہ معاف نہیں کرتے کہ بدلے میں ہم نے قصاص لینا ہے. لیکن وہ پھر جب جاتے ہیں اپنے پورے کنبے اور قبیلے کو لے کر ان کے در پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس قبیلے کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. جو کام دولت نہ کر سکے وہ میٹھے بول، زبان کے الفاظ وہ کام کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ہم نے آپ کو میٹھی زبان دی، اعلیٰ اخلاق دیا، تو اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے. ومن تبعک ومن اتبعک، اور وہ لوگ آپ کو کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں. دوسروں کی لالچ نہ کریں، وہ اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور مومنین بھی آپ کو کافی ہیں. اور دوسرا اس کا وہی مفہوم کہ آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا